بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ملک غزن فراوان اپنے پروگرام صدائے لاہور کے ساتھ. ناظرین، آج ہم بات کریں گے خطے کی موجودہ صورتحال پہ، معیشت کی صورتحال پہ، اور عالمی دنیا کیا کر رہی ہے، ٹرائیکا کیا کر رہی ہے. اس اشرف مہتاب صاحب سینئر صحافی ہیں. اشرف صاحب بتائیے گا، خطے کی موجودہ صورتحال کیا ہے، معیشت کہاں جا رہی ہے اور دنیا کس طریقے سے تبدیل ہو رہی ہے؟ جی، آپ فروغ صاحب، آپ کا شکریہ، آپ کے چینل کا. اس سے پہلے بھی ہم 2-3 پروگرام کر چکے ہیں جس کے اندر ہم نے یہ عطا کرنے کی کوشش کی تھی کہ اب دنیا اقتصادی طور پہ کس طرف جا رہی ہے. جی دیکھیں، ہر ملک کا اپنا مفاد ہوتا ہے اور وہ اسی مفاد کے تحت اپنی پالیسیاں مرتب کرتا ہے تاکہ اس کے عوام جو ہیں ان کو اس کا فائدہ پہنچ سکے. اقتصادی طور پہ جیسے کہ آپ کو پتہ تھا کہ کبھی برطانیہ بہت اسٹرانگ ہوتا تھا، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ فرانس ہوا، پھر اس کے بعد جرمنی اور روس کسی وقت پہ وہ جو ہے نا بہت زیادہ اسٹرانگ ہوا. اسی طرح ان کی جب اب اقتصادی طور پہ آپ مضبوط ہوتے ہیں تو ساتھ پھر آپ کی دفاعی مضبوطی بھی ہو جاتی ہے. جی، ایسے ایسے ہی دنیا میں زوال اور عروج آئے ہیں سب کو. کبھی کوئی بہت بڑا ہوتا تھا اور اقتصادی طور پہ بھی اور دفاعی طور پہ بھی، پھر وہ چھوٹا ہو گیا، کوئی اور اٹھ گیا اور بڑا ہو گیا. تو اگر یہ دیکھا جائے تو جو اقتصادی صورتحال ہے، جو بڑے 3-4 ملک ہیں یورپ کے اور امریکہ ساتھ ان کے ملا ہوا ہے، تو انہوں نے اپنا ایک ورلڈ آرڈر بنا لیا تھا جس کے اندر انہوں نے دفاعی طور پہ بھی اپنا ایک جو اسکیچ ہے وہ تیار کر لیا تھا کہ کون کون سے ملکوں کو انہوں نے رگڑا لگانا ہے اور کون کون سے ان کے ساتھ جو ملے ان کے اتحادی ہیں ان کو اوپر اٹھانا ہے. ٹھیک ہے. یہ تو ایک انسان جب زمین پہ ہوتا ہے تو وہ یقینی بات ہے اس طرح کی چیزیں کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ اس لیے کرتا ہے کہ اس کی تھانے داری بھی قائم رہے اس علاقے میں، اور جو چھوٹے ملک ہیں اس کے محتاج بھی رہے مالی طور پہ بھی. جیسے کہ آپ دیکھیں کسی گاؤں کے اندر کوئی چودھری ہوتا ہے تو اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ اس گاؤں کے اندر کوئی دوسرا چودھری پیدا نہ ہو. ٹھیک ہے. اگر کوئی دوسرا چودھری پیدا ہو جائے گا تو پھر یقینی بات ہے اس کی جو چودراہٹ ہے اس پہ فرق آئے گا. اچھا صاحب، آج کل سب سے جو بڑا ایشو چل رہا ہے وہ ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے اور اسرائیل کو تسلیم نہ کرنے کے حوالے سے. سعودیہ نے کہا جا رہا ہے کہ جی سعودیہ نے اعلان کر دیا ہے، عرب امارات نے اعلان کر دیا ہے، اور اب پاکستان کی باری ہے. آرمی چیف نے سعودیہ کا دورہ کیا ہے، کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ دیکھیں، میں یہ کلیئرلی بتانا چاہتا ہوں کہ جیسے ہم نے پچھلے پروگرام کے اندر بھی بتایا تھا کہ اب ایک لائن جو ہے وہ کھنچ چکی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ لائن سمجھیں کہ یہ اسرائیل کے حوالے سے لائن ہے دنیا کے اندر پوری کے اندر. ویسے تو وہ اتنا شاطر ہے، اتنا چلاک ہے کہ پوری دنیا میں اگر اس کا احاطہ کیا جائے تو چھوٹی سی اقلیت بنتی ہے. 80 لاکھ کی آبادی ہے وہاں پہ 80 لاکھ ہے. اگر اب ٹوٹل دنیا کے اندر جو ان کے باقی ملکوں میں لوگ رہ رہے ہیں وہ ڈال لیں تو وہ 1.40 کروڑ یا 1.5 کروڑ کے قریب ہوں گے وہ لوگ. لیکن اس وقت جو دنیا کی آبادی ہے وہ آپ کو پتہ ہے 7.5 ارب کے لگ بھگ ہے. تو اس میں سے اس کا اگر آپ راسم نکالیں تو کتنا رہ جاتا ہے؟ اتنا پینٹ کی طرح سے. لیکن پوری دنیا کو اس نے اپنے انگلیوں پہ نچایا ہوا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ بہت شاطر قوم ہے، دوسری یہ میں سمجھتا ہوں کہ انٹیلیجنٹ قوم بھی ہے. شاطر وہی ہوتا ہے جو انٹیلیجنٹ ہوتا ہے. آپ کو یہ تو سمجھ ہے ہی، آپ صافی ہیں ماشاء اللہ، تو شاطر آپ بھی بہت ہیں، انٹیلیجنٹ بھی ہے. تو آپ کو تو سمجھ آتی ہوگی کہ یہ انٹیلیجنٹ اور شاطر کیوں ہے. تو اس حوالے سے امریکہ ہو، برطانیہ ہو، کوئی بھی دنیا کی اقتصادی طاقت ہو، وہ اس کی مرہون منت رہتی ہے. ٹھیک ہے. برطانیہ کے اندر جب ٹونی بلیئر تھا تو اس سے قبل اور ٹونی بلیئر تک جتنے بھی ان کے پرائم منسٹر آئے وہ تقریباً سب کے سب اسرائیل نواز تھے. یا تو اس کی اشیر باد سے آئے یا پھر وہ سے ٹھپی لگوا کے آئے اور وہی پالیسیاں انہوں نے اپنائی. اسی طرح اگر امریکہ کی بات کریں تو وہاں بھی صورتحال کو اس سے کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. اور اسی طرح سے اگر دوسرے یورپین ممالک کی بات کریں تو وہاں بھی ان کا مدخل بہت زیادہ ہے. ان کے عوام بالا اور زیریں دونوں کے اندر جہاں جہاں جو نظام موجود ہے اس کے مطابق انہوں نے، جیسے ہم نے کہا تھا کہ یہ ایسی قوم ہے کہ یہ ظاہر نہیں کرتی، جہاں جاتی ہے وہاں یہ لبادہ اوڑھ لیتی ہے. تو برطانیہ میں اگر ہے تو پھر انہوں نے وہاں جا کے جو چونکہ ان کی اکثریت جو ہے وہاں کرسچن کی ہے، مسیح کی ہے، تو وہاں کا لبادہ اوڑھ لیتی ہے. عرب میں رہتی ہے تو عربیوں کا لبادہ اوڑھ ہوتا ہے. اگر یہ امریکہ میں جاتی ہے تو پھر وہ اسی طرح کا لبادہ اوڑھ لیتی ہے. آرمی چیف کے دورے کا وہ میں ذکر کرنے لگا. تو اب یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ بڑی تیزی سے چونکہ وقت جو ہے وہ قیامت کی طرف جا رہا ہے تو وہ نشانیاں جو صحیح ہونی ہیں تو وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ نشانیاں جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں ان کے حق میں ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہمارے حق میں. لیکن دیکھیں نا، نبی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ عالمین نے جو چیزیں فرمائی تھی وہ نہ
ان کے کہنے پہ ہم نے اس پہ مطلب دیکھنا عمل کیا نہ انہوں نے کسی پیغمبر کے اس پہ عمل کیا جو انہوں نے فرما دیا ہم نے تو اس پہ عمل کرنا ہے، اور وہ ہمارے لیے حتمی لائن ہے، وہ آخری فیصلہ ہے کہ جس طرح سے فرمایا گیا تھا مطلب اسی طرح سے اگر ہو رہا ہے. اچھا وہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قیامت ہم سمجھتے ہیں ہمارے حق میں ہے، یہ سمجھتے ہیں قیامت ان کے حق میں. ہاں یہ نہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ قیامت ان کی مرضی کے بغیر نہیں ہے، کہ جیسے انہوں نے ایک کیلنڈر بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس میں 5,000 سال انہوں نے اس کے اندر رکھے ہوئے ہیں، اس کے اندر دنیا ختم ہوگی. اب اس میں سے ان کے قول کو تقریباً 250 سال رہ گئے قیامت آنے پہ. لیکن ہم چونکہ تعین نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کی ذات کو پتہ ہے، نشانیاں اس کی ضرور ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی کل آئے گی، پرسوں، 2 سال 4 سال 200 سال بعد اللہ کی رضا ہے. گھنٹے بعد مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ اگلے 10 سال میں آ جائے، ہو سکتا ہے اگلے مطلب 200 سال میں بھی نہ آئے، 250 سال میں بھی نہ آئے. مقصد وہ نشانیاں جو ہیں وہ اس طرف جا رہی ہیں. تو جس طرح سے اسرائیل کے اندر ایک سب سے بڑا جو ان کو مسئلہ بنا ہوا نا وہ ہے بیت المقدس کا. ٹھیک ہے، یہ چاہتے ہیں کہ توبہ نعوذ باللہ اس بیت المقدس کو گرا کے تو وہاں پہ اپنا جو ان کا جو ان کا مذہبی وہ عبادت گاہ جس کو جو بھی نام دیتے ہیں یہ وہ تیسرا بنانا چاہتے ہیں. پہلا بنا تھا تو اس کے بعد پھر جنگیں ہوئی، وہ مطلب ختم ہوا. اس کے بعد دوسرا بنا تو پھر جنگیں ہوئی اور وہ بھی اسی طرح سے مسمار ہو گیا. اب یہ تیسرا بنانا چاہتے ہیں. ان کا یہ جو عقیدہ ہے وہ ہے کہ جب تیسرا بن جائے گا تو یہ پوری دنیا پہ ان کی حکومت آ جائے گی. ٹھیک ہے، ہمارا یہ مقصد ہے کہ جب یہ تیسرا بنا لیں گے تو ان کی بربادی شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تیسرا بلکہ جو بنے گا ہی نہیں. میرا تو خیال ہے اگر تھوڑا بہت بنا بھی لیں گے تو اصل بربادی کا سبب یہ پھر اس وقت بنے گا، کیونکہ انہوں نے ماضی میں اگر پچھلے چلے جائیں دور میں تو انہوں نے جتنے بھی اللہ کے رسول اور نبی پیغمبر ہیں، جیسے ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ سب سے زیادہ بنی اسرائیل یعنی اسی جگہ سے آئے ہیں. تو انہوں نے ان کے ساتھ کوئی اچھا رویہ سلوک نہیں کیا، ان کی باتوں پہ عمل نہیں کیا. اور یہی وجہ ہے کہ یہ برباد رہی ہے قوم. شاطر ہونا ایک علیحدہ بات ہے، مالدار ہونا ایک علیحدہ بات ہے، لیکن انسانیت جس کے اندر نہیں ہے یا جو اپنے ہی مفاد ہے تو پھر اس کا اس ہستی میں رہنا مشکل ہے. کیونکہ جب ہم اپنے دین کی اسٹڈی کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، تشریح میں جاتے ہیں تو یہ بتایا گیا ہے کہ اس خطے کے اوپر اگر انسان کو اتارا گیا ہے تو انسان کی بھلائی کے لیے اتارا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کا نائب بنا کے بھیجا گیا ہے. اور جو وہ بندہ جو انسانیت کے اوپر رحم نہیں کرتا یا اس کے لیے کچھ اس کی خدمت کرنے کے حوالے سے اس کی فلاح کے لیے کچھ نہیں کرتا تو پھر وہ بھی انسان اس لیول کا نہیں ہے جس طرح کا ہونا چاہیے. اور جو یہ لوگ کرتے ہیں تو پھر وہ یقینی بات ہے وہ دوسری انسانیت میں سے افضل ہو جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزوں کو دیکھنا پڑے گا، یہ ساری چیزوں کو سامنے رکھنا پڑے گا. رہا آپ نے کہا جی چیف آف آرمی اسٹاف کا دورہ، تو یقینی بات ہے اس سے پہلے بھی بہت سے دورے ہوئے ہیں. مختلف اوقات میں ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف جاتے رہے ہیں، ہمارے حکمران جاتے رہے ہیں. یہ دورہ بھی یقینی بات ہے بہت ہی کڑے مشکل وقت میں ہوا ہے. تو اس کے آنے والے وقت میں اس کے اثرات سامنے آئیں گے. اس سے قبل از وقت ہم اس کے اوپر گفتگو کر بھی لیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لہٰذا یہ ایک دورہ جو ہے نا اچھے الفاظ میں یاد کرنا چاہیے. اچھا صاحب بتائیے گا، دیکھیں سعودی عرب ہمارے مکہ مدینہ کے ساتھ، مدینہ منورہ کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے ایک عبادت کا درجہ رکھتا ہے. ایک اچھا مذہبی روایات کے حوالے سے بھی دیکھا جاتا ہے. کل کو اگر سعودی عرب ہمیں کہتا ہے کہ جی آپ اسرائیل کو تسلیم کرو تو کیا خیال ہے، ہماری کیا پالیسی ہونی چاہیے؟ دیکھیں جب اس سے پہلے ہمارے جو ہمارے فادر آف دا نیشن تھے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، ان کو اسرائیل کا سب سے پہلے جو وزیر اعظم تھا انہوں نے اپنا خط لکھا اور اس خط کے اندر انہوں نے کہا جی آپ کوئی نرم گوشہ اختیار کریں اور ہمیں تسلیم کر لیں. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب ہی نہیں دیا. پھر اگلے آئے، پھر انہوں نے خط لکھا، پھر جواب نہیں دیا اور پھر انہوں نے اسٹیٹمنٹ کلیئرلی دے دی. اور اس کے بعد تو پھر کوئی گنجائش بچتی نہیں ہے کہ ہم اس کو ایز اے ملک جو ہے اسرائیل کو تسلیم کر لیں اور فلسطین جو بیچارے جن کا اصل وہ وطن ہے ان کو ہم اگنور کر دیں. اگر ایسا کریں گے تو پھر ہم کل کو کشمیر کے اوپر اپنا سٹانس کہاں پہ پھر مضبوط کر سکیں گے. ٹھیک ہے. ابھی آپ نے دیکھا کہ ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے اور پوری جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ڈھول بجا رہے ہیں کہ دیکھیں جی وزیر اعظم پاکستان نے اپنی کلیئر لائن لے لی ہے اور انہوں نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا، جس کا بیان بھی یہ کہا گیا کہ ان کا ضمیر گوارا نہیں کرتا یا ضمیر نہیں اجازت دیتا کہ وہ. جبکہ کل آپ دیکھ لیں وہ ہیڈ لائن بھی چھپی ہوئی ہیں، صدر پاکستان نے ایک تقریر کی اور اس کے اندر وہ جو الفاظ سے میں خود ایک ہیڈ لائن ایک اخبار کی جو پڑھ کے آیا ہوں اس کے اندر لکھا ہوا تھا کشمیر کی آزادی ہم مکمل طور پہ چاہتے ہیں جبکہ اسرائیل اور فلسطین کو ہم دو علیحدہ ریاستوں کے حوالے سے دیکھتے ہیں. تو اب میرے لیے تو یہ شک پڑ گیا نا، وزیر اعظم جو ہے ان کا ویژن کچھ اور ہے، وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں. صدر جو ہے وہ ایک اہم سیٹ ہے اس ملک کی، آئینی سیٹ ہے. ان کا بیان اگر پڑھیں تو پھر یہ اس کے اندر یقینی بات ہے پھر
जो वो कहते हैं ना वो उतना एतमाद नहीं रहता, उतनी वो बात ऑथेंटिक नहीं रहती। तो ये इनको क्लियर करनी चाहिए इस हवाले से, जैसे क्लियर लाइन ली है वज़ीर ख़ारजा ने, इसी तरह इनको भी क्लियर लाइन लेनी चाहिए। और मैंने आपको कहा था जी बहुत जल्द चीन के सदर का दौरा होगा, और आपने देख लिया कि वज़ीर ख़ारजा साहब वहाँ चले गए। और इसलिए गए हैं, इसलिए गए हैं कि वो वहाँ जाके उनको दावत देंगे और उसके बाद आएंगे, फिर हमारे जो हमारी लाइन है वो फिर उस वक्त वाज़ेह होगी, क्लियर होगी। तो उस सूरत में उससे पहले जो है अभी क्लियर ना तो वजारत खारजा ने कोई क्लियर लाइन ली है, गोलमोल सा बयान दिया है, और ना ही जो हमारी पार्लियामेंट है उसकी तरफ से कोई इस तरह की बात आई है। पार्लियामेंट के अंदर तो कुछ एक खातून थी और बाकी कुछ चंद एक उसके साथी भी होंगे जो ये तो कह रहे वादे कह रहे थे कि इसराइल को कबूल कर लेना चाहिए। इसमें मज़ाक़ ही क्या है, पाकिस्तान को बड़े फ़ायदे इसके हो जाएंगे। मुझे ये बताएं कि दीन मतलब छोड़ के जो वो बताता है तो हम फ़ायदे की तरफ भाग जाएं तो कहाँ हम खड़े होंगे भाई। अच्छा साहब, आखिर में मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा कि मौजूदा जो सूरत हाल है, पाकिस्तान की मईशत कहाँ खड़ी है, और क्या ख्याल है कि ताजरों के लिए कोई खुशखबरी है कि उनका कारोबार बढ़ेगा, मईशत बढ़ेगी, कोई इस तरह की? देखिए, अगर पुरानी 2 साल कारकर्दगी को देखें तो इसमें 2 हिस्से इसके करने चाहिए। एक तो कोरोना का जो दौर था उसका, वो तो लामहला एक आफत थी, उस पर तो आप कुछ नहीं कह सकते। उसके अंदर जो हमारी सनत को नुकसान पहुंचा, हमारी मीशत को पहुंचा, दरामदात के हवाले से जो नुकसान है वो आपके सामने है। लेकिन उससे पहले अगर देखें, ये तो पिछले 4-5 महीने की बात है, 6वां महीना शुरू हुआ है इस हवाले से अगर देखा जाए तो उससे पहले के जो 1.5 साल है तकरीबन, उसके अंदर जो अगर इसमें मीशत हमारी बहुत नीचे आई तो उसका तो यकीनी बात है फिर क्रेडिट किसको लेना पड़ेगा ना। ठीक है, जिस तरह ये क्रेडिट ले रहे हैं अब के देखें जी, मौजूदा हुकूमत ने सबसे ज़्यादा करंट अकाउंट खसारा जो है वो कम कर दिया है, और उसमें $17 अरब की हमें फ़ायदा हुआ है। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ जाएँ तो मुल्क की जो सादी सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए GDP होती है उसकी, उसके ऊपर अगर देखें तो जो 2 साल पहले थी GDP उसकी और आज की सूरत हाल में को तकरीबन $40 अरब का नुकसान हो चुका है। तो मुझे ये बताएं कि हम तो $5-6 अरब की IMF के आगे जाके हाथ फैला देते हैं कि अगर ये $5-6 अरब हमें दे दे तो हमारी मीशत चल जाएगी। तो फिर $40 अरब का इतना बड़ा नुकसान, जो कि आपके टोटल जो कर्जे आपने लिए हुए दुनिया से उसका 40% से ज़्यादा बन जाए या 40% के करीब बन जाए, तो फिर वो पूरा करेंगे या आप दूसरी तरफ जाएंगे, तो एक बड़ी गंभीर सी सूरत हाल बनी है। इसी तरह अगर आप GDP के तमाम इशारे देखें तो सिर्फ 3 इशारे ऐसे हैं कि जो मुस्बत सिमत में जा रहे हैं, बाकी जितने इशारे हैं वो सारे मनफी पे हैं, और मनफी भी थोड़े नहीं हैं, बहुत ज़्यादा ताजर क्या करे, ताजरों के बारे में ताजर क्या करे। ताजरों के लिए जैसे इन्होंने पहले रिलीफ दिया था और उसका उनको लामहला फ़ायदा हुआ, बिजली के बिलों में फ़ायदा हुआ छोटे दुकानदारों को। इसके अलावा जो स्टेट बैंक ने कर्जे जारी किए और उसके ऊपर रीशेड्यूलिंग की गई, और अब ये 6 महीने का टाइम मज़ीद बढ़ा दिया गया कि आपके जो कर्जे ऑलरेडी आपने लिए हुए हैं उसको 6 महीने आगे ले जाएं, ताकि इनको अगर वो कर्जे देंगे तो फिर कारोबार कैसे चलाएंगे। तो ये चीज़ें जो हैं ये अच्छी चीज़ें हैं, इससे यकीनी बात को अच्छे नतीजे निकलेंगे। ये लेकिन ये अभी आप नहीं कह सकते। सबसे ज़्यादा अगर तवज्जो देनी है तो आप ज़राअत की तरफ दें। देखिए, कोई फैक्ट्री आपने लगानी है तो 10 साल कहीं नहीं गए हुए, उसकी प्रोडक्शन तक आते हैं 3-4 साल बनते हुए लग जाते हैं, फिर 2-3 साल उसके एक्सपेरिमेंट में लगते हैं, वो प्रोडक्शन बाहर आती है, एक्सेप्ट होती नहीं होती, फिर वो उस लेवल पर। लेकिन ज़राअत एक आपके पास ऐसा फील्ड है कि उसमें आप आज फसल लगाएं 6 महीने बाद लिहाजा इस तरफ आपको तवज्जो देनी पड़ेगी। और इस वक्त आ गया है कि हमें फौरन जो रिजल्ट लेने हैं वो ज़राअत से लेने हैं। जिस तरह के आप देख रहे हैं कि हमारे पास फर्टाइल ज़मीन भी मौजूद है, काश्तकार भी मौजूद है, लिहाजा हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो फ़ायदा देना होगा ना वो काश्तकारों को और किसानों को, और काश्तकारी की तरफ राग़ब करना होगा। फ़ी एकड़ पैदावार बढ़ाने के हवाले से हमें इंसेंटिव लेने होंगे, उनके कर्जों को बढ़ाना होगा, और उस पर चेक रखना होगा कि किसी गलत बंदे के तरफ कर्जे न चले जाएँ, कोई ऐसी जाली काश्तकार ना आ जाए लेकर रजिस्ट्रियाँ ये वो बना के अपनी। तो ये सारी चीज़ें देख के अगर हुकूमत इस तरफ चलती है तो यकीनी बात है अगले 4-5 साल में इसका फ़ायदा दूर होगा। जी नाज़रीन, सुनिए आपने अशरफ मेहताज साहब की गुफ्तगू। पाकिस्तान में अच्छे दिन आएंगे, मईशत अच्छी होगी, लेकिन थोड़ा सा वक्त लगेगा। इसी के साथ इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।